تیز طوفانی بارش میں بجلی کی کڑکنے پر وہ بھاگتی ہوئی سارم کے کمرے میں آ گئی۔ کس نیت سے آئی ہو یہاں؟ کیا تمہاری ماں تمہیں یہی پٹی پڑھا کر گئی ہے کہ مرد کو کیسے مائل کرنا ہے؟ پلیز مجھے غلط مت سمجھیں، گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں چلی جاتی ہوں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سارم نے جھٹکے سے شرمین کا بازو پکڑا اور اس کا رخ بیڈ کی طرف موڑ دیا اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ شرمین بیڈ پر گری تو اس کا دوپٹہ اس کی شانوں سے ڈھلک گیا تھا۔ سارم نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور بیڈ کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ کر شرمین کی دھڑکنوں پر جھک گیا۔ آج گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سالم شاہ کے والدین ایک قریبی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور گھر کے باقی ملازمین بھی اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ شرمین کو بھی اس شادی میں جانا تھا، مگر اس کے آخری سال کے امتحانات کی وجہ سے چچی نے اسے گھر پر ہی روک لیا تھا۔ شرمین جو سالم کے مرحوم تایا کی بیٹی تھی اور جس سے 1 سال پہلے سالم کا زبردستی نکاح پڑھا دیا گیا تھا، سارم نے کبھی اس نکاح کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے شرمین محض ایک ذمہ داری تھی جسے بڑوں نے اس کے سر تھوپ دیا تھا۔ وہ شرمین سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ شرمین کی معصومیت، اس کا الہڑ پن اور اس کا دھیما مزاج سارم کے کھردرے اور مغرور مزاج سے بالکل مختلف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خلیج تھی جسے کسی نے پاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور سارم نے کبھی شرمین کو سیدھے منہ دیکھا تک نہیں تھا۔ جون کی وہ شام معمول سے ہٹ کر تھی۔ آسمان پر دوپہر سے ہی گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوا، تندو تیز ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سالم شاہ اپنی وسیع عریض لاؤنج کے وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ، اس کی اسکرین روشن تھی جس پر دفتری فائل کھلی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر لہراتے ہوئے درختوں اور گرجتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اچانک ایک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی۔ پورا ہال گہرے سیاہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی اس وقت جواب دے گئی اور اسکرین اندھیری ہو گئی۔ سارم نے بیزاری سے ایک گہرا سانس لیا، لیپ ٹاپ کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ روشن کی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھا تاکہ باہر کا جائزہ لے سکے۔ تیز بارش اب شیشوں پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی اور باہر کا منظر دھندلا چکا تھا۔ وہ مڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے لاؤنج کے داخلے دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ٹارچ کا رخ اس طرف کیا۔ روشنی کے دائرے میں شرمین کھڑی تھی۔ شرمین نے اپنے گلے میں سفید دوپٹہ بری طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور اس کا چہرہ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں صاف طور پر ایک عجیب سا سہم پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بڑے خطرے کے سامنے کھڑی ہو۔ سارم نے اپنے ماتھے پر سخت بل ڈالے۔ اس کی آواز لاؤنج کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ شرمین، تم رات کے اس پہر میرے کمرے کے سامنے کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شرمین سالم کے سخت لہجے پر مزید سہم گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بمشکل کھولا۔ سالم، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پورے گھر میں لائٹ چلی گئی اور کمرے میں بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اکیلے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں رو دینے کی کیفیت تھی۔ سارم نے سرد موری سے کہا، تو کیا میں بجلی کا بورڈ ہوں؟ اپنے کمرے میں جاؤ اور موم بتی جلا لو۔ یہاں کھڑے ہو کر ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موم بتی نہیں مل رہی۔ شرمین نے دھیمی لرزتی آواز میں التجا کی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں پر ہی بیٹھنے دیں، میں صوفے کے پاس کونے میں بیٹھ جاؤں گی، آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، بس مجھے اس اندھیرے کمرے میں اکیلے مت بھیجیں، میرا دم گھٹ جائے گا۔ سالم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رخ موڑ کر اپنے کمرے کے اندر جانے لگا، جیسے اسے شرمین کی تکلیف سے کوئی سروکار نہ ہو۔ شرمین نے جب دیکھا کہ سالم اسے چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کا خوف اپنی انتہا کو چھو گیا۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی اور ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا جس نے پورے مکان کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ شرمین کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی اور دیوانہ وار آگے بڑھی۔ اس نے سالم کے کمرے کی دہلیز پار کی اور سالم کے پیچھے پہنچ کر اس کی مضبوط بازو کو دونوں ہاتھوں سے اتنی سختی سے تھام لیا جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی ٹنکی کا سہارا لے رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری قوت سے میچ لی اور اپنا سر سالم کے چوڑے شانے کے پیچھے چھپا لیا۔
اس کی تیز اور بے ترتیب سانسیں سارم کی پشت پر محسوس ہو رہی تھیں۔ سارم بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی زندگی میں کبھی کسی نے اس کی مرضی کے بغیر اس کے اتنے قریب آنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے بازو پر شرمین کی انگلیوں کی گرفت محسوس کی جو خوف کے مارے بری طرح لرز رہی تھی۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں سارم نے مڑ کر شرمین کی طرف دیکھا۔ اس کا پورا وجود خوف کی شدت سے لکڑی کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ شرمین، چھوڑو مجھے۔ سارم نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے سخت بنانے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کے لہجے کی وہ کاٹ غائب تھی جو ہمیشہ دوسروں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ شرمین نے سر ہلایا۔ اس کے آنسو سارم کی قمیص کے کپڑے کو بھگو رہے تھے۔ نہیں پلیز، مجھے باہر مت نکالیں۔ آپ کو جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ میں صبح آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، مگر اس طوفان میں مجھے اکیلے مت چھوڑیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ باہر برستی بارش کے شور کے درمیان سارم کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شرمین کی معصومیت، اس کا بے ساختہ پن اور اس کی بے پناہ قربت نے سارم کے اندر کے اس کٹھور اور مغرور مرد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس نے 1 سال سے خود کو ایک مصنوعی قول میں بند کر رکھا تھا۔ اس کے جذبات میں ایک عجیب سا تلاطم برپا ہو رہا تھا اور غصے کی جگہ ایک بے نام گہری تپش اس کے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے شرمین کے بازوؤں کو پکڑا اور اسے اپنے سے تھوڑا دور کیا، مگر اس کی نظریں اب شرمین کے چہرے پر جم چکی تھیں، جہاں خوف اور معصومیت کا ایک سحر انگیز امتزاج موجود تھا۔ طوفان کی شدت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے شیشے تند و تیز ہوا کے تھپیڑوں سے مسلسل بج رہے تھے۔ سارم نے شرمین کے بازوؤں پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی، مگر اس کی گرفت میں اب وہ پرانی سختی اور بیزاری نہیں تھی جس کا وہ اب تک مظاہرہ کرتا آیا تھا۔ شرمین نے اپنی روتی ہوئی سرخ آنکھیں اٹھا کر سارم کی طرف دیکھا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور بے بسی سارم کے اندر کی جمی ہوئی برف کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ کس نیت سے آئی ہو یہاں؟ سارم نے اپنے چہرے کو شرمین کے قریب لاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز اب سخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک گہرا ابال اور دھیمی تپش تھی جو شرمین کے پورے وجود کو جھلسانے لگی تھی۔ کیا تمہاری ماں تمہیں یہی سب پٹی پڑھا کر گئی ہے کہ مرد کو کیسے مائل کرنا ہے؟ شرمین نے یہ سب سن کر صدمے سے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس کے دل کو سارم کے ان الفاظ سے شدید ٹیس پہنچی تھی۔ نہیں سارم، خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے صرف اندھیرے سے خوف آ رہا تھا، پلیز مجھے غلط مت سمجھے۔ اگر آپ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے سارم کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سارم نے ایک جھٹکے سے شرمین کا رخ بیڈ کی طرف موڑ دیا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ شرمین بیڈ پر گری تو اس کا دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلک گیا۔ سارم نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور بیڈ کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ کر شرمین کے وجود پر جھک گیا۔ اس کے چوڑے شانے اب شرمین کے لیے کسی حصار کی مانند تھے جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سارم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے پلیز۔ شرمین کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سارم کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کمزور سی کوشش کی، مگر سارم ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ کمرے سے باہر بھیجنے کا ارادہ اب میں بدل چکا ہوں شرمین، سارم نے انتہائی مدھم اور بھوجل آواز میں کہا۔ اس کی نظریں شرمین کے تھر تھراتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ 1 سال تک تم نے مجھے ایک مغرور اور کٹھور مرد کے روپ میں دیکھا ہے، لیکن آج رات میں وہ سب بھولنا چاہتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور اس حقیقت کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ نہیں سارم، ہوش میں آئے، آپ صبح پچھتائیں گے۔ شرمین نے گریہ کرتے ہوئے اسے روکنے کی آخری کوشش کی، مگر سارم کے اندر کا ضبط اس طوفانی رات کے شور میں کہیں بہہ چکا تھا۔ اس نے شرمین کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑا اور انہیں اوپر کی طرف کر دیا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ شرمین کے چہرے کی لکیروں کو چھونے لگا۔ باہر برستی ہوئی بارش کی بوندیں اب زمین پر شور مچا رہی تھیں اور اندر سارم کے جذبات کی شدت شرمین کے وجود پر برس رہی تھی۔ رات کا وہ تنہا عالم، باہر کا خوفناک طوفان اور باہوں میں موجود حلال وجود، سارم کے لیے خود پر قابو رکھنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ شرمین کی سسکیاں اور اس کی التجا کی آوازیں آہستہ آہستہ سارم کے لمس کی گرمی میں گم ہوتی چلی گئیں۔ ان دونوں کے درمیان موجود سال بھر کی دوریاں اور نفرتوں کے تمام پردے ایک ایک کر کے گرتے چلے گئے۔ شرمین اس بات سے بالکل انجان تھی کہ قربت کا یہ ایک لمحہ ان کی زندگی کو کس نئی ڈگر پر پہنچانے والا ہے۔
جب اگلی صبح سورج کی پہلی سنہری کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو سالم شاہ کی آنکھ کھلی۔ وہ چند لمحے اسی طرح لیٹا ہوا چھت کو گھورتا رہا جیسے وہ رات کے خواب اور صبح کی حقیقت کے درمیان کا فرق سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ رات کا ایک ایک منظر، شرمین کا خوف، اس کی سسکیاں اور پھر اس کا ایک بہک جانا، سب کچھ اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے خود پر شدید حیرت اور غصہ آ رہا تھا۔ وہ سالم شاہ جو اپنے فیصلوں اور اپنے اصولوں کا اتنا پکا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تو وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے کیسے ہار گیا جس لڑکی کو اس نے 1 سال تک اپنی زندگی کا حصہ ماننے سے انکار کر رکھا تھا، جس سے وہ نظریں ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالات کی ایک رات نے ان کے درمیان برسوں کا فاصلہ مٹا دیا تھا۔ اس نے ایک گہرا اور بھوجل سانس لیا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ کی دوسری طرف شرمین اب وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ شاید صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ چکی تھی۔ سارم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اندر سے ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس رات کے اثرات کو خود سے دور کر سکے۔ غسل خانے سے نکل کر سارم نے روزمرہ کے مطابق گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا، گھڑی کلائی پر باندھی اور خود کو معمول کے مطابق سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں دن کا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا اور رات کے طوفان کی کوئی آثار باقی نہیں تھے سوائے کھڑکیوں پر جمے پانی کے قطروں کے۔ رحمت بی بی لاؤنج میں صوفوں کی صفائی میں مصروف تھیں۔ سالم کی آہٹ پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح احترام سے سر جھکا کر بولی، السلام علیکم سالم صاحب۔ وعلیکم السلام، سالم نے جواب دیا، مگر اس کے قدم ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر رک گئے۔ اس کا ذہن مسلسل ایک ہی سمت بھٹک رہا تھا۔ اس نے چہرے پر لا یعنی سنجیدگی سجاتے ہوئے پوچھا، رحمت بی بی شرمین کا ہے؟ کیا وہ کالج چلی گئی؟ رحمت بی بی نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا ایک طرف رکھا اور بولی، جی سالم صاحب، آج ان کا آخری پرچہ تھا، وہ تو صبح 7:30 ہی نکل گئی، لیکن سچ وہ تو آج صبح ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، چہرہ بالکل اترا ہوا تھا اور قلبوں میں کوئی جان نہیں تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ بی بی خیریت ہے تو کہنے لگی کہ بس رات بھر جا کر پڑھائی کرتی رہی ہوں اس لیے تھکن ہے، مگر مجھے تو ان کی حالت دیکھ کر کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہے، جیسے شدید بخار ہو۔ رحمت بی بی ایک تجربہ کار عورت تھیں۔ ان کے لہجے میں چھپا شک سالم سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ سالم نے اپنی نظریں چند لمحوں کے لیے جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اور ملامت نے سر اٹھایا۔ وہ 28 سال کا ایک سمجھدار اور دنیا دیدہ مرد تھا، جبکہ شرمین ابھی محض 18 سال کی کم عمر لڑکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رات کی شدت اور اس کا کٹھور لمس شرمین کی نحیف وجود پر کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پرسکون لہجے میں کہا، اچھا، جب وہ کالج سے واپس آئے تو اسے پینے کے لیے نیم گرم دودھ دے دیجیے گا، اور شام میں کوئی درد کی دوا بھی۔ شاید زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھنے کی وجہ سے جسم میں درد ہو رہا، آرام کر لے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ رحمت بی بی نے حیرت سے سالم کا چہرہ دیکھا۔ وہ کئی برسوں سے اس گھر میں تھیں۔ انہوں نے سالم کو کبھی شرمین کا نام لیتے یا اس کی پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ آج پہلی بار اس مغرور نوجوان کے لہجے میں بے نیازی کے بجائے تشویش کی ایک واضح جھلک تھی۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا، جی بہتر، میں دیکھ لوں گی۔ سالم نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی، ٹھیک ہے، میں دفتر جا رہا ہوں، وہ گھر واپس آ جائے تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ سالم شاہ اپنے شاندار آفس کے کیبن میں بیٹھا سامنے کھلی فائل کو مسلسل گھور رہا تھا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ اسے ایک سطر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میز پر رکھے کاغذات کئی بار اس کے ہاتھ میں آئے اور دوبارہ وہیں رکھ دیے گئے۔ اس کا ذہن بار بار ایک ہی سوال کی گرد گھوم رہا تھا کہ شرمین اس وقت کیسی ہوگی؟ وہ امتحانات کا پرچہ ٹھیک سے دے پا رہی ہوگی یا نہیں؟ صبح رحمت بی بی کا بتایا ہوا اس کا اترا ہوا چہرہ اور بوجھل قدم سالم کی نظروں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے بیزاری سے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکایا، مگر اندر کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا کیوں بہک گیا۔ وہ تو اس نکاح اور اس لڑکی سے دور بھاگتا تھا، پھر ایک ہی رات میں اس کا ضبط کیسے ٹوٹ گیا؟ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا، میز پر پڑی فائل بند کی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے اسسٹنٹ کو کچھ بتائے بغیر کیبن سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے خود سے ہی بولا، آخر کیوں میں اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہوں؟ مگر اس سوال کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سالم کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی شرمین کے کالج کے باہر کھڑی تھی۔ چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔
وہ گاڑی سے ٹیک لگائے، اینک آنکھوں پر چڑھائے خاموش کھڑا رہا۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کالج کا بڑا گیٹ کھلا اور طالبات گروپوں کی صورت میں باہر نکلنے لگیں۔ چند لمحوں بعد شرمین بھی گیٹ سے باہر آئی۔ اس کا سفید دوپٹہ چادر کی طرح اس کے وجود کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور نظریں زمین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے لاشعوری طور پر سامنے دیکھا، سالم کو گاڑی کے پاس کھڑا پا کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حیرت اور خوف کا ایک تلاطم اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھا۔ وہ ہمیشہ لوکل بس کے ذریعے آتی جاتی تھی، اس لیے چند لمحے وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کرے۔ پھر سہمے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب آ کر اس نے نظریں جھکائی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ سارم نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کا گہرا جائزہ لیا اور مختصر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پھر گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے ہوئے تحکمانہ مگر نرم لہجے میں بولا، بیٹو، گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ شرمین نے بنا کوئی سوال کے خاموشی سے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ سارم بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو سڑک کی روانی میں شامل کر دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا جس کا اگلا پڑاؤ ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی مگر اس کے اندر کا ماحول کسی قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ شرمین کی نظریں کھڑکی سے باہر جمی تھیں، لیکن وہ باہر کے مناظر کو نہیں بلکہ اپنے اندر مچنے والی ہلچل کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنی چادر کے کناروں کو اتنی سختی سے بھینجے ہوئے تھے کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ سارم نے ایک نظر اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر ڈالی مگر کچھ بولا نہیں۔ کچھ دیر بعد سارم نے گاڑی کا رخ بدلا تو شرمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ گھر کا راستہ نہیں تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پہلے کچھ کھا لیتے پھر گھر چلیں گے، سارم نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، میں گھر جا کر کھا لوں گی، شرمین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے، سارم نے پہلی بار اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا جس میں پرانا تحکم لوٹ آیا تھا۔ شرمین نے تڑپ کر اپنی نظریں دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ 15 منٹ بعد وہ شہر کے ایک پرسکون اور مہنگے ریسٹورانٹ کے کونے والے کیبن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ویٹر کھانا میز پر سجا کر جا چکا تھا مگر دونوں میں سے کسی کی توجہ کھانے کی طرف نہیں تھی۔ سارم کی گہری سنجیدہ نظریں مسلسل شرمین کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ شرمین سر جھکائے اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی جیسے وہ سارم کے آنے والے لفظوں کے وار کا انتظار کر رہی ہو۔ سارم نے اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر اسے میز پر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور کھردرے لہجے میں بولا، رات جو کچھ بھی ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے مجھے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ان الفاظ کا قانون پڑنا تھا کہ شرمین کا چہرہ شرمندگی اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی پلکیں مزید جھکا لی۔ شرمانے یا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے شرمین، سارم نے اپنی آواز کو مزید سخت اور مضبوط بناتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں سیدھا اور صاف بات کرنے کا قائل ہوں۔ میں کل کی رات کو ایک بہت بڑی غلطی مانتا ہوں اور میں اس واقعے کو یکسر مسترد کرتا ہوں۔ شرمین نے صدمے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں لہراتا ہوا دکھ اب حیرت اور اذیت میں بدل چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو مرد چند گھنٹے پہلے اس کے لمس میں پگھل رہا تھا وہ اب اتنی ہی بے رحمی سے اس رات کو مسترد کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ رات کو اندھیرے کا بہانہ بنا کر میرے کمرے میں آنا تمہاری کوئی سوچی سمجھی چال تھی یا محض ایک اتفاق۔ سارم کے اس جملے نے شرمین کے دل پر خنجر کا کام کیا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس حوالے سے ہمارے درمیان دوبارہ کبھی کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی تم گھر میں کسی کو، یہاں تک کہ اپنی امی کو بھی اس بارے میں کچھ بتاؤ گی۔ شرمین کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اس نے سارم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف ایک کٹھور بزنس مین کی سرد مہر دنیا تھی۔ سارم نے ایک گہرا سانس لیا اور بے رحمی سے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ابھی میرا ارادہ تمہارے ساتھ اس شادی کو آگے بڑھانے یا رخصتی کرنے کا بالکل نہیں ہے۔ تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، ایک بچی ہو۔ اگلے 2 سال تک تم اس شادی اور اس رات کو بھول جاؤ اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ بات گھر سے باہر نکلی تو لوگ میری نہیں تمہاری کردار کشی کریں گے۔ اس لیے خاموش رہنا ہی تمہاری بھلائی ہے اور مجھے کسی اور کے منہ سے اس رات کا ذکر سننے کو نہ ملے۔ شرمین کا وجود دکھ کی شدت سے کانپنے لگا اور اس کے دل میں بے شمار سوال ابھرے، مگر وہ جانتی تھی کہ سالم شاہ کے غرور کے سامنے اس کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو کھولا اور دھیمی مگر کپکپاتی آواز میں کہا، لیکن سالم صاحب، یہ بات تو سراسر غلط ہے۔
تو بات سچ نہیں تھی جو آپ نے میری نیت کے بارے میں کہی، اور پہلا آپ نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ سارم کی آنکھوں کا رنگ فوراً بدل گیا۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا اور چباتے ہوئے لہجے میں بولا، تم میرے سامنے بولو گی؟ اب اتنی ہمت آ گئی ہے تمہارے اندر؟ شرمین اس کے غصے سے گھبرا کر دوبارہ نظر جھکا گئی، مگر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے صرف سچ کہا ہے۔ سارم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور نسبتاً دھیمی مگر کاردار آواز میں کہا، میں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ بات اب باہر نکلی تو الزام تم پر ہی آئے گا، لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس لیے اس بات کو یہی دفن کر دو اور خاموشی اختیار کر لو۔ شرمین نے اپنے ہونٹ بھیج لیے اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کٹھور مرد نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب اس فیصلے کے بعد خاموشی ہی اس کی واحد پناہ گاہ تھی۔ سارم نے خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ شرمین نے چمچ تو اٹھا لیا مگر اس کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اتر سکا۔ سارم کے ہر لفظ نے اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے ایک گہرا نشان چھوڑ دیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا تھا اور ان دنوں شرمین کی طبیعت مسلسل بھوجل رہنے لگی تھی۔ کبھی اسے اچانک شدید چکر آ جاتے، کبھی بے حد کمزوری محسوس ہوتی اور کبھی کھانے کی خوشبو سے ہی اس کا دل اچانک خراب ہونے لگتا۔ وہ روز بروز نحیف ہوتی جا رہی تھی۔ سارم کی بیگم سریہ کئی دنوں سے اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے سمجھا کہ شاید امتحانات کے دباؤ اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مگر جب یہ کیفیت مسلسل برقرار رہی تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی اور ایک شام شرمین کو زبردستی شہر کی ایک نامور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ڈاکٹر کوئی کم عمر یا نا تجربہ کار خاتون نہیں تھی، بلکہ ایک بڑی عمر کی پختہ کار عورت تھی۔ انہوں نے شرمین کی رنگت اور حالات دیکھ کر معائنے سے پہلے ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تفصیلی معائنہ اور رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے بیگم سریہ کی طرف دیکھا اور انتہائی اطمینان سے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ بیگم سریہ، آپ نانی بننے والی ہیں، شرمین امید سے ہے۔ یہ خبر سننا تھا کہ بیگم سریہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، ان کا پورا وجود شل ہو گیا۔ دوسری طرف شرمین جو ڈاکٹر کی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر اس کا دل اور دماغ بالکل سن ہو چکے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طوفانی رات کی ایک غلطی اب ایک ایسی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے جسے چھپانا ناممکن تھا۔ سارم کا وہ تلخ جملہ کہ اس بات کو یہی دفن کر دو اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ اب اس حقیقت کو کیسے دفن کیا جا سکتا تھا؟ بیگم سریہ نے واپسی کے پورے راستے میں شرمین سے کوئی سوال نہیں کیا۔ دونوں کے درمیان ایک بھیانک خاموشی قائم رہی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، بیگم سریہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سارم کا نمبر ملایا اور انتہائی گرجدار اور سنجیدہ لہجے میں کہا، سارم، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے سارے کام چھوڑ کر فوراً گھر پہنچو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تائی کے لہجے کی غیر معمولی سختی نے سارم کو چونکا دیا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور دفتر فائلیں بند کی اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سارم تیز قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ پورا گھر غیر معمولی طور پر خاموش اور ویران محسوس ہو رہا تھا۔ سارم نے آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے سامنے کھڑی بیگم سریہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر غصے اور دکھ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سارم نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ سب خیریت تو ہے اور گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا؟ بیگم سریہ نے اپنی آنکھ کو ضبط کرتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، تمہارے امی اور ابو ایک دعوت میں گئے ہوئے، میں ابھی شرمین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ شرمین کا نام سنتے ہی سارم فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک ترتیب بدلی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا اس کی؟ اس کی آواز پہ چھپی تشویش بیگم سریہ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ بیگم سریہ نے چند لمحے سارم کی آنکھوں میں جھانکا، پھر انتہائی سنجیدگی اور درشتگی سے پوچھا، سارم شاہ، مجھے تم سے صرف اور صرف سچ چاہیے، جھوٹ مت بولنا اور نہ ہی کوئی بہانہ بنانا۔ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق قائم ہوا تھا؟ یہ سوال سنتے ہی سارم کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدلے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ وہ ایک سچا اور خوددار مرد تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مضبوط پرسکون آواز میں جواب دیا، جی تائی جان، جب آپ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، اس طوفانی رات شرمین میرے کمرے میں آئی تھی اور ہم ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ بیگم سریہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دکھ بھرے لہجے میں بولی،
تمہیں احساس بھی ہے تم نے کیا کیا ہے سالم؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ شرمین حاملہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں خاندان والوں کو کیا جواب دوں؟ تم نے پورے 1 سال تک اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کا نام تک زبان پر نہیں لاتے تھے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تم اس شادی کے خلاف تھے۔ اب اگر لوگوں نے سوال کیے تو سب سے پہلے انگلیاں میری بیٹی کے کردار پر اٹھیں گی کہ رخصتی سے پہلے یہ سب کیسے ہوا۔ سارم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، جیسے وہ اپنے اندر کی تمام قوت کو یکجا کر رہا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس میں پرانی بیزاری یا کٹھور پن نہیں تھا، بلکہ ایک فیصلہ کن سنجیدگی اور مضبوطی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت محکم لہجے میں بولا، جب تک سالم شاہ زندہ ہے اس دنیا میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ شرمین کی کردار پر انگلی اٹھائے۔ جو ذمہ داری میری ہے اسے میں پوری دنیا کے سامنے تسلیم کروں گا۔ میں نے ماضی میں غلطیاں کی ہوں گی، اسے دھتکارا ہوگا، مگر اب مزید ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا۔ آج رات ہی امی اور ابو کے آتے ہی یہ اعلان ہوگا کہ شرمین کی باقاعدہ رخصتی کی تیاری کی جائے۔ کسی کو اس معاملے پر بات کرنے کا حق نہیں ہو دوں گا۔ بیگم ساریہ نے حیرت اور نم آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا، جس کا غرور اب ایک محافظ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، شرمین اپنے کمرے میں سالم جب سے ڈاکٹر کے پاس آئی ہے مسلسل روئی جا رہی ہے۔ وہ تمہارے اس تلخ فیصلے سے خوفزدہ ہے کہ شاید تم… بیگم سریہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سارم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اب ایک شوہر کمان اور فرض شناسی تھی، اور وہ بولا، اب وہ اکیلی نہیں روئے گی، میں ہوں اس کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ تیز اور مضبوط قدموں سے شرمین کی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بیگم سریہ خاموشی سے اس کے پرعزم وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ حالات نے سارم کو بدل دیا ہے۔ سارم نے شرمین کے کمرے کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا بھوجل پن پھیلا ہوا تھا۔ شرمین بیڈ پر منہ چھپائے اندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کے شانوں کو مستقل لرزش بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی مسلسل رو رہی ہے۔ دروازے بند ہونے کی ہلکی سی آواز پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ امی آئی ہے۔ سالم چند لمحے خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نحیف اور معصوم لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں ملامت اور درد کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے سالہ سال کے غرور کو تنکوں کی طرح بہا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ شرمین کے کانپتے ہوئے شانے پر رکھا۔ سالم کا لمس محسوس کرتے ہی شرمین نے چونک کر جھٹکے سے سر اٹھایا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اشکبار چہرہ، سرخ سلجھی ہوئی آنکھیں اور خوف سے تھر تھراتے گلابی ہونٹ اس کی اندرونی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے سالم کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو خوف سے 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ آپ یہاں؟ اس نے لرزتی ہوئی پاش پاش آواز میں پوچھا۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ امی نے سب بتا دیا؟ سالم نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں شرمین، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ شرمین کی پلکوں سے ایک بار پھر گرم آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، جیسے وہ اس ننھی حقیقت کو سالم کے غصے سے چھپا رہی ہو۔ پھر بھی آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ آپ تو مجھ پر غصہ کرنے آئے ہوں گے نا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس رات کو بھول جاؤ، یہ ایک غلطی تھی۔ اب سب کے سامنے یہ بات آ گئی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا لوگ میری کردار کشی کریں گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان اپنے دل کا سارا خوف اگل رہی تھی۔ سالم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شرمین کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس بار شرمین نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سالم کے لمس میں وہ پرانی سرد مہر سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ شرمین، ڈاکٹر نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے لیے گھبرانے کی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی بات ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں اور تم میرے بچے کی ماں۔ سالم کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جس نے شرمین کے متزلزل وجود کو ایک دم تھام لیا۔ شرمین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے اب بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر سالم صاحب، آپ تو مجھ سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے کبھی اہم نہیں تھی۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پر سختی کی اور اس میں ریسٹورانٹ میں اتنی بے رحمی سے فیصلہ سنایا تھا۔
کیا اب آپ صرف اپنی کے دباؤ یا حالات کے خوف سے یہ سب کہہ رہی ہیں؟ سارم نے شرمین کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کو مزید نرم اور محبت آمیز کہا اور دھیمی لہجے میں بولا، ناپسندیدگی اور ناراضگی میں فرق ہوتا ہے شرمین۔ میں بڑوں کے اس زبردستی کے فیصلے سے ناراض تھا، تم سے نہیں، اور اپنی اس ناراضگی کے غصے میں نے بہت سی ایسی باتیں کی جن پر مجھے آج شدید افسوس ہے، خاص طور پر اس دن ریسٹورانٹ میں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ سچ تھی، تم میری بیوی ہو، اور اس حقیقت سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر شرمین کے چہرے کے نقوش کو گہرائی سے دیکھتے ہوئے بولا، اس رات کے بعد سے میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکا۔ تمہارا یہ مرجھایا ہوا چہرہ مجھے دفتری کاموں میں بھی بے چین رکھتا تھا۔ مجھے یہ فرق سمجھنے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ میں نے ان مہینوں میں تمہارا صبر دیکھا ہے، تمہاری سچائی دیکھی ہے، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ گھر صرف کٹھور اور اصولوں سے نہیں، دلوں کے جڑنے سے بنتا ہے۔ شرمین کے آنسو اب تھم چکے تھے اور وہ مسحور کن انداز میں سارم کی باتیں سن رہی تھی، جس کے لہجے میں آج پہلی بار تحکم نہیں بلکہ ہر درجہ احترام اور نرمی تھی۔ سارم نے بات جاری رکھی، آج اگر تم تکلیف میں ہوتی ہو تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، اگر تم مسکراتی ہو تو میرے دل کو تسکین ملتی ہے۔ تائی نے مجھے بتایا کہ تم یہاں اکیلی رو رہی ہو تو میرا دل پھٹ گیا۔ اگر یہی سب محبت ہے شرمین، تو ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کا یہ اعتراف شرمین کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سارم نے آہستہ سے آگے بڑھ کر شرمین کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے اپنے سینے کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ شرمین نے بھی پہلی بار اپنے شوہر کے سینے پر سرک کر زندگی کا سب سے بڑا سکون محسوس کیا۔ رات کو جب سارم کے والدین واپس لوٹے تو سارم نے ایک ذمہ دار مرد کی طرح سب کو لانچ میں اکٹھا کیا۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے جب رخصتی سے پہلے اس معاملے پر چہ مغیاں کرنے کی کوشش کی تو سارم ان کے سامنے ایک ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، شرمین میری منقوہ ہے اور میرا شرعی حق ہے، جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کرے، میری بیوی کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ سارم کی اس چٹان جیسی مضبوطی کے بعد کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ اگلے ہی ہفتے سارم اور شرمین کی باقاعدہ رخصتی کی ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کے بعد شرمین ہمیشہ کے لیے سارم کے کمرے اور اس کی زندگی میں منتقل ہو گئی۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر گزرنے لگا۔ 3 ماہ بعد وہ دونوں ایک نامور کلینک کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سارم نے محبت سے شرمین کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اسے بار بار پانی پلا رہا تھا۔ شرمین کی رنگت اب پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ماں بننے کا خوبصورت نور اور اپنے شوہر کی محبت کا مان صاف جھلک رہا تھا۔ اگلا نمبر ہمارا ہی ہے، سارم نے گھڑی دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آج ڈاکٹر کو اپنی طبیعت کی ہر بات بتانی ہے، کوئی کمزوری یا چکر چھپانا نہیں ہے۔ شرمین نے شرماتے ہوئے محبت بھری نظروں سے سارم کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، جب آپ میرے ساتھ ہیں سارم صاحب تو مجھے اب کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ نرس نے دروازہ کھول کر آواز دی، شرمین، سارم شاہ تشریف لائیے۔ سارم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، شرمین کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، چلو شرمین، ہماری ایک نئی اور خوبصورت دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ شرمین نے پورے اعتماد سے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ زندگی نے انہیں یہ بڑا سبق دیا تھا کہ رشتے صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے یا نکاح کے بولوں سے نہیں بنتے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو تسلیم کرنے، ذمہ داری نبھانے، احترام دینے اور سچی محبت کا پاس رکھنے سے پروان چڑھتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہی حقیقت میں رشتوں کو امر کرنا سیکھ لیتا ہے۔